معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ اسلام فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے پہلے جتنے بھی دین تھے وہ بھی سب اللہ ہی کے دین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا تو اس کو اپنا پسندیدہ دین فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان کو خطاب فرمایا تو یا ایھا الناس، یا بنی آدم، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ جب ایمان والوں کی باری آئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا اس کے قبول کرنے والے کو ایمان والا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی نام سے پکارتے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امت محمدیہ کو سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور اسی دولت پر اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میرے احکامات قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا مشکل ہے، تو تمہیں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو عطا کروں گا ہی، مگر اس پر عمل کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کے اسوہ پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی بطور نمونہ ایک جماعت تمہیں دوں گا۔ اور وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو سب سے بڑی دولت اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی بڑی دولت کی مثال دی کہ اے ایمان والو، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اپنی مرضی کا ایمان نہیں۔ ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ صحابہ جیسا۔ پھر حضور کی زندگی پر کیسے عمل کرنا ہے، وہ صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے کس طرح جانثاری سے، حبداری سے، وفاداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کر کے ہمیں بتا دیا کہ حضور کے دین پر عمل کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، حضور کی دین کی حفاظت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اس کا بھی بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن کو ایمان والا فرمایا وہ صحابہ کرام تھے، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس وقت موجود جو انسان تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ۔ تو اس لیے ایمان والے سب سے پہلے صحابہ کرام تھے، تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ایک مسلمہ اصول بتا دیا کہ کسی کو رنگ کی وجہ سے، کسی کو نسل کی وجہ سے، کسی کو قومیت کی وجہ سے کوئی امتیازی شان حاصل نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ عمل، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی
تمہاری جو مجھ سے نسبت ہے کہ تو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل قیامت کے دن نسبت کام آنے والی نہیں ہے۔ جو تیرے کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ جتنا تو ایمان اور عمل صالح میں پختہ ہوگی اتنا یہ نسبت بھی پھر کام آئے گی۔ تو گویا وہ لوگ تو تھے ہی ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو امت کو بتانا مقصود تھا کہ آنے والی امت بھی اس بات کا خیال رکھے کہ یہ لوگ جس طرح انہوں نے حضور کی زندگی پر عمل کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے، قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں رضا کا پروانہ ملے گا تو وہ تب ملے گا جب ان جیسی زندگی گزار کر جاؤ گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے وہ صحابہ کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں صرف یہ بتلا دیتے کہ حضور کی زندگی پر عمل کرنا ہے۔ اب وہ عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمارے لیے مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ جیسی ہستیاں بھیجیں، حضور کے لیے منتخب کردہ ایک جماعت بھیجی، اور اس جماعت نے ایسا عمل کر کے دکھایا حضور کی زندگی پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ بھی دیا، اور پھر یہی فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آنے والی قوم ہے امت محمدیہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک کامیابی کا نسخہ بتا دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا کہ جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہے۔ لیکن صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں جب ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ کسی کو اگر سر میں درد ہو گئی، کان میں درد ہو گیا، داڑھ میں درد ہو گیا، یا جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تم تمام ایمان والے جنہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جیسے جسم پر کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے، کوئی زخم ہو جائے تو ہم اس کی اصلاح کی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کہیں کوئی چپکلش ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اس کی بھی اصلاح کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ روزے دار روزہ چھپ کر بھی نہیں توڑتا، کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میرا روزہ ضائع ہو جائے گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ اسی طرح ایمان والا جب نماز کی پابندی اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اگر میں نے نماز کو چھوڑ دیا تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور نماز کی پانچوں نمازوں کی پابندی کی تو میرے ذمے ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ تو جو نماز نہیں پڑھے گا وہ میرے ذمے نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ان نماز ہے یا کوئی بھی عمل ہے اللہ کا حکم ہے، اس پر تب ہی عمل آسان ہوگا عمل کرنا جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ جب بندہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے تو پھر اگلا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترحمون، جب تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری ذاتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی میں جو چیزیں اس کے امن کو خراب کر سکتی تھی ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی ایسا مذاق کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ میں کہیں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں اور وہ کل قیامت کے دن میرے لیے پکڑ کا سبب بن جائے۔ تو اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، ان کا بھی مذاق نہیں اڑانا۔ ہاں اگر کوئی اذیت دیتی ہے تو اپنا دفاع کرنا وہ تو اس کا حق ہے انسان کا، لیکن بلا وجہ کسی مخلوق کو تنگ کرنا یا مذاق اڑانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ اور فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں اچھا بندہ بن جائے، جس کی وجہ سے، جس عیب کی وجہ سے یا کسی ہلکی قوم کی وجہ سے یا کسی کی غربت کی وجہ سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں مرتے وقت اتنا مقرب بن جائے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور تم رہ جاؤ۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی فرمایا، عورتوں کو علیحدہ حکم فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مرض سے نفرت ہو، مریض سے نفرت، جیسے کسی کو کینسر ہو جائے یا کوئی ایسی لا علاج بیماری لاحق ہو جائے تو ہم مریض سے نفرت نہیں کرتے، ہم مریض سے نفرت نہیں کرتے، مرض سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمیں کسی کے اندر کوئی عیب معلوم ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا کوئی اور عیب معلوم ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی، اس پر طرز کھانا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا نا، یہ امن و سلامتی کا تب ہی بنے گا جب ہم چھوٹے چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے۔ اور دین اسلام یہ ایسا پسندیدہ دین ہے اور ایسا خوبصورت دین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جیسے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں نہ بیٹھے، آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں نہ بیٹھے۔ تو آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص آدھا دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھتا ہے تو اس کا خون وہ صحیح سرکولیشن نہیں کرتا، تو اس کے لیے فالج اور دیگر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سو سال پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہ خوبصورت دین ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ ہم اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنے جہاں ہم رہتے ہیں اس کو امن اور سکون والا بنا سکیں۔ جیسے چھوٹا سا کوئی دانہ نکلا ہو، وہ چھوٹا سا دانہ بھی بے چین کر دیتا ہے جسم کو، ایسے ہی معاشرے میں اگر کوئی ایسی بیماری ہو، چاہے ایک بندے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ تو یہ وبا ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو برے نام سے پکارا جاتا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تھا، اور یہ وہ غلام تھے جو قبول اسلام کے بعد ان کی جو کوئلے ہیں نا، کوئلے ان کی جو آگ بجھتی تھی ان کی چربی سے اور خون سے بجھتی تھی، ایسے ایمان پر، اور رنگ کے انتہائی کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ تو ایک دن کسی بات پر آپس میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہہ دیا، او کالی کے بیٹے، انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک بڑے قبیلے کے صاحب وجاہت اور اچھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، اے ابو ذر، تجھ سے جاہلیت کی ابھی یہ باتیں نہیں گئیں؟ تو یہ ایک نمونہ انما المؤمنون اخوہ، یہ بتایا حضور نے کہ کوئی برابر نہیں ہے۔ اور یہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بلال، میں نے جنت میں آہٹ سنی کسی کے چلنے کی، تو جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے غلام بلال کی چلنے کی آواز ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے جنت میں آپ کے چلنے کی آہٹ سنائی دی؟ فرمایا کہ میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن کتنا بڑا انعام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں یا ہمارے گھروں میں ہیں یا ہمارے میل جول والوں میں ہیں، ان کو پیار سے سمجھا کر ایسی مجالس میں لائیں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ یہ جو معاشرے کو، امن کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد سب سے بری چیز وہ فسق ہے۔ فسق کہتے ہیں کہ وہ عیب، ایسا عیب دار ہو جانا جس کو شریعت بھی عیب دار سمجھتی ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جانا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اب تک ہو چکا اس پر جو توبہ نہیں کرتے یہ لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ کا معنی یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی اس سے معافی مانگ لو، کسی سے حق تلفی ہو گئی تو اسے معافی مانگ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی کو سخت جملہ کہہ دیا، بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے تو اس کو بڑی سخت بات کہہ دی ہے، تو اس کو کہنے لگے تو بھی مجھے کہہ۔ انہوں نے کہا میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو جب بار بار اصرار کیا انہوں نے کہا میں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا۔ تو کہا جا کے شکایت کر دیں، لیکن میں ایسی نامناسب بات آپ کے لیے نہیں کہوں گا۔ جب انہوں نے جا کر بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن وہ یہ کرے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ یہ میں نے جو ایک ان کو نامناسب بات کی ہے یا کوئی سخت بات کی ہے، کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو اصرار کرنے لگے۔ اور پھر یہ بھی خوف دلایا کہ مجھے اگر تم نے ایسا نہ کہا کہ حضور سے شکایت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی اگر ایسی زندگی گزارو گے ایک دوسرے کے ادب و احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہوئے زندگی بسر کرو گے تو امن و سکون اور سلامتی والا معاشرہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألف، مومن جو ہے وہ دوستی کرتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ دوستی۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ اس آدمی میں خیر نہیں ہے جو نہ خود دوستی کرتا ہے نہ اس سے کوئی دوستی کرتا ہے، یعنی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے فرمایا کہ انسان انس سے ہے،
جب انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں سفر کر رہے ہوں، جہاز میں سفر کیا، اب جہاز میں چند گھنٹے سفر کرتے کرتے ساتھ والی سیٹ پر کوئی اجنبی بیٹھا ہے تو اسے مانوس ہو جاتے ہیں، ہیلو ہائے ہو جاتی ہے، اس سے تعارف ہو جاتا ہے، تو انسان ان سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ دوستی لگاتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے مقام پر فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، کہ مومن جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جس سے بھی بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس کو بھی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس سے بھی کچھ روکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے روکتا ہے۔ جیسے حضرت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب زنا کی تہمت لگی تو چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے، اور وہ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معاونت کرتے تھے، اور بیٹی صدیق کی اور وہ لوگ ان کے ساتھ معاونت ہو رہی ہے اور ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ سے نالاں ہو گئے کہ چلو وہ تو منافق ہیں، تم مسلمان ہو کر ان کی باتوں میں آ گئے ہو۔ تو انہوں نے ان سے معاونت چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا اور فرمایا کہ تم اللہ کے لیے کرتے تھے، اب بھی اللہ کے لیے کرتے رہو، اب بھی اللہ کے لیے کرتے رہو۔ تو فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، جو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جو کچھ روکتا ہے وہ اللہ کے لیے روکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، وہ ایمان کے قریب، اس کا ایمان مکمل ہونے کے قریب ہو گیا۔ یعنی جو اس کی عادت بنا لے کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، کسی کو نہ دینا وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو کتنی آسان سی بات ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان سے بچو، گمان سے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی کسی کی بدگمانی نہ کی جائے، کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے۔ جیسے اس کی مثال ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو چند صحابہ گزرے تو وہ تیز تیز گزرنے لگے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور وہ بھی جو ملنے آئی تھی وہ بھی یہ سمجھے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، فرمایا کہ یہ تو میری بیگمات ہیں جو مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے کہ کہیں تمہارے دل میں اگر ایسی کوئی بات آ گئی تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے ایسی آواز دی ہے کہ یہ کون ہے جو ملنے آئی ہیں۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جو عیب کسی کے اندر ہو اور وہ بیان کیا جائے، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور تم بیان کر رہے ہو وہ تو تہمت ہو گئی۔ جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آج کل لوگ کیا کہتے تھے، میں تو منہ پہ کہہ دوں گا اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا، یعنی اس نے چوری کیا یا کسی کو غلط بات کی، میں تو منہ پہ کہہ دوں گا، مجھے کوئی کسی کا ڈر ہے۔ تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ حدیث میں اسی کو تو غیبت کہا گیا ہے کہ جو عیب کسی کے اندر موجود ہو اس کی پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ عیب نہیں ہے اور پھر بیان کر رہا ہے تو پھر یہ اس پر کیا ہے؟ تہمت ہے۔ تو فرمایا یہ کتنا بڑا گناہ۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم تو اپنے بھائی کیا کسی کی بھی مردہ انسان کا، مردہ کیا انسان کسی حلال جانور جو مردہ ہو جائے اس کا بھی گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ ہم مردہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح تم غیبت کو بھی ناپسند کرو۔
یعنی جس طرح مردہ انسان کا جسم نوچنا اور گوشت کھانا اذیت ناک ہے اور اتنی غلط چیز ہے، اتنا مکروہ فعل ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ بھی اتنا ہی مکروہ اور غلط فعل ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کہتے ہیں، توبہ کا معنی ہے، اصل معنی ہے رجوع کرنا، کہ جب بندہ کسی کی طرف رجوع پورا متوجہ ہو جائے اس کو رجوع کہتے ہیں، کہ جب بندے سے جب کوئی کوتاہی ہو جائے تو پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، کہ میں اپنی ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جائے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا رحم کرنے والے ہیں، نہ صرف معاف کریں گے بلکہ رحم کریں گے۔ سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو ان کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کیسے کرتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے صبر کرنے والا انسان بنا دے، اے اللہ مجھے شکر کرنے والا انسان بنا دے، اور مجھے اپنی آنکھوں میں یعنی اپنی ذات میں چھوٹا دیکھنے والا بنا دے، کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں بہت حقیر اپنے آپ کو سمجھوں، وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے، لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں کہ بڑا آدمی ہے، خود میں اپنی نظروں میں کیا ہوں، چھوٹا ہو جاؤں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نظریں چینج ہو گئی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں، دوسروں اپنے کوئی نیک عمل بھی کر بیٹھے، اللہ توفیق دے دے تو جو نہیں کر رہا اس کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نے اگر تہجد پڑھ لی تو ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بڑی مشکل سے نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ تو جو عمل اللہ کی جس کی توفیق دے رہا ہے تو پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا کہ وفی اعین الناس کبیرا، لوگ اس کو بڑا کہیں وہ خود کسی کو بڑا نہ کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری پیاری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ وہ امن اور سکون اور سلامتی والا بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔